بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئرس ویورز، میں ہوں آپ کا دوست ٹیلر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا چینل ٹیلر آئی۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی فرسٹ انٹرو والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنے اس چینل کے ذریعے بہترین بزنس آئیڈیاز دوں گا، جن سے میرے بہت سے ایسے دوست جو یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں کاروبار کریں گے اور اسی کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنائیں گے، مگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کام کریں، کیسے کریں یا اس سب کی شروعات کیسے کریں، ان سب کی ہیلپ ہو سکے گی۔ مگر یہ سب بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ بزنس یعنی کاروبار ہے کیا، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کیا ہے، اس کا مختصر مگر آسان الفاظ میں واضح تعارف جو ہر کسی کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، تو آپ سب کا قیمتی ٹائم بچاتے ہوئے میں اس کو مختلف پارٹس میں بنا دیتا ہوں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اپنے فری ٹائم میں آسانی سے اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو مزید اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے اس پسندیدہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب بھری پڑی ہے اس طرح کی ویڈیوز سے۔ سب ہی آج کل مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کاروبار کریں، لاکھوں کمائیں، یہ کاروبار کریں، کروڑ پتی بن جائیں، اور بہت سے میرے دوست اس طرح کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کام ان کے لیے ہے بھی یا نہیں، یا اس کام کا نالج ان کو کس حد تک ہے، وہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کو کتنی محنت سے اور ٹائم لگا کر سیکھا گیا ہے، شروع کر دیتے ہیں۔ بس جو سبز باغ ان کو دکھائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی وہ شروع تو کر دیتے ہیں، مگر کچھ ہی ٹائم بعد ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو وہ کام شروع کر بیٹھے ہیں، یہ تو جو سوچا تھا وہ ہے ہی نہیں، جو سنا تھا وہ تو اس سے بہت مختلف تھا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اپنا سب کچھ برباد کر کے ہمت ہار کر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ویسے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یوٹیوب پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جس میں طرح طرح کے بزنس آئیڈیاز دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ہم ایشیا کے جس خطے میں رہتے ہیں، ادھر غریب زیادہ اور امیر آسانی سے گنے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو یا بنگلہ دیش، اوپر سے ہمیں تعلیم بھی کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے کہ آدھے سے زیادہ تو اس تعلیم کو سمجھ بھی نہیں پاتے اور اسکول کالج چھوڑ دیتے ہیں، اور جو دماغ پہ زور ڈال ڈال کر یا جیسے بھی کر کے کاغذ کی ڈگریاں حاصل کر بھی لیتے ہیں، وہ بیچارے رہتے ہیں ساری زندگی نوکریاں ہی تلاش کرتے، اور جن کو کسی سفارش یا پیسے دے کر نوکری مل بھی جاتی ہے وہ تو رہتے ہیں ساری زندگی اپنے پیسے ہی پورے کرتے۔ ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ اب جو باقی بچ گئے، یا تو وہ دوسرے ملکوں کے نوکر بن جاتے ہیں یا پھر آ جاتے ہیں بزنس کرنے۔ اب ان کے پاس اس کا حقیقی علم کتنا ہوگا آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ دوستو، میں جانتا ہوں میری بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، مگر یہ ایک کڑوی سچائی ہے ہمارے ان ملکوں کی۔ اس میں آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ میں ہر کسی کو یہ بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ جہاں اس طرح کے کام موجود ہیں وہاں معاشرے میں اچھے لوگ اور اچھائیاں بھی موجود ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ بہت کم۔ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ ہمیں مل کر ایک نئی سوچ لانا ہوگی۔ ہمیں کاروبار اس طرح نہیں کرنے کہ کسی ملک سے چیزیں خرید کر اپنے ملک میں بیچ کر بہت تھوڑا سا پروفٹ کما کر اسی بات پہ خوش ہوتے رہنا کہ ہم بزنس کر رہے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں تو بہت سی ہیں، مگر اس دفعہ جب آپ بازار سے کچھ بھی لینے گئے تو خود ایک بات کا اندازہ لگانا کہ آپ کے اپنے ملک کی بنی ہوئی پروڈکٹس کتنی ہیں اور دوسرے ملکوں کی بنی ہوئی پروڈکٹس کتنی ہیں، جو کہ ہم اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خریدتے ہیں اور ان ملکوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس میں میرے بہت سے دوست مجھ سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک بزنس ہی ہے، دوسرے ملکوں سے خرید کر اپنے ملک میں بیچنا۔ تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ اس میں زیادہ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارے ملک کی کتنی پروڈکٹس اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد دوسرے ملکوں میں بیچی جاتی ہیں اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو باہر بھیجا جاتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے یہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اب اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ غلطی ہمارے تعلیمی نظام کی ہے، ہماری اپنی ہے، یا ان لوگوں کی ہے جو حقیقی علم ہم تک
اور ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہی نہیں چاہتے۔ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کے علم میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ جب سے سوشل میڈیا کے تعاون سے لوگوں نے اپنا اپنا علم اور اپنی اپنی زندگی کا تجربہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا ہے، بہت سارا چینج آیا ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں جو یہ سب نہیں جانتے تھے۔ تو پلیز آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی شیئر کریں وہ حقیقت پر مبنی ہو، جس سے سچ میں کسی کی رہنمائی ہو سکے۔ بس اپنے مطلب اور لالچ کو سامنے رکھ کر کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، کوئی بھی ایسے سبز باغ نہ دکھائیں جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر، آپ کی بات سن کر کوئی کاروبار سٹارٹ کر دے اور سارے پیسے ادھر ہی لگا دے، اور وہی پیسے اس کی ساری زندگی کی محنت سے کمائی گئی کل کائنات ہوں، جو آپ کے غلط گائیڈ کرنے سے برباد ہو جائیں، اور وہ آپ کو اپنی باقی کی تمام زندگی دعائیں ہی دیتا رہے۔ میں جانتا ہوں کہ کاروبار میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، یہ کاروبار کا ایک حصہ ہے، مگر اس میں اور آپ کے غلط گائیڈ کرنے کے نقصان میں بہت فرق ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا درد محسوس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے اور اپنے اپنے ملکوں کا فائدہ سمجھتے ہوئے یہ فرق سمجھنا ہوگا۔ ہمیں ان ملکوں سے کچھ سیکھنا ہوگا جو مینوفیکچرنگ کے بزنس سے اس دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، جیسے چائنا، جاپان، کوریا اور اس طرح کے بہت سے ممالک۔ اور ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ معدنیات بھی دوسرے ملک نکال کر، صاف کر کے، تیار کر کے، اپنے نام سے پیک کر کے دنیا کو بیچتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، حقیقی علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم ملیں گے اب اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔